چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہم بزنس کے حوالے سے لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹ پڑھے تھے۔ تو آج جو ہمارا ایک مین امپورٹنٹ لیسن ہے، لائک جیسے لاسٹ ٹائم جو مین امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کمپیٹنسی ڈیولپ کرنی ہے، اور آج کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے کریج دکھانی ہے، آپ نے لائک اسٹیپ لینے کی نا آپ کے اندر کریج ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ تب تک ایک بڑے انسان، بڑے بزنس مین، بڑے کامیاب انسان نہیں بن سکتے جب تک آپ میں کریج نہیں ہے۔ کریج جو ہے نا، لائک یہ ایک لمیٹڈ ورڈ نہیں ہے، اس کو آپ ہر پہلو سے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ میں کچھ کرنے کی کریج نہیں ہے تو تب تک آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ واقعی میں کچھ سٹرونگ کہہ لیں کہ آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کریج ڈیولپ کرنی پڑے گی اسٹیپ لینے کی۔ مطلب سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا وہ پہلا اسٹیپ لینا ہوتا ہے۔ لائک آپ کے دماغ میں آئیڈیاز بڑے زبردست چل رہے ہیں کہ یار میں یہ پروڈکٹ ہیں نا، تو پھر اس فیصلہ چاہے وہ غلط لیا ہو لیکن پھر اس کو صحیح کر کے ہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور جو کمزور لوگ ہیں، جو لائک بزدل لوگ ہیں، وہ 100 مرتبہ اپنے فیصلے تبدیل کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ بار بار اپنے فیصلے تبدیل کرتے رہیں۔ آپ ایک ایکشن کریں تو پھر آپ کو لگے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ بعض اوقات کرنا بھی پڑتا ہے چینج، لیکن وہ بہت ریئر ہوتا ہے، بہت لائک ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئٹ کریں۔ مطلب آپ نے کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا، آپ نے کبھی بھی اپنے فیصلے سے نہیں پھرنا، آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، نا امیدی نہیں دکھانی، آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، آپ نے ہمیشہ بہادری دکھانی ہے، مضبوطی دکھانی ہے، اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس میں غلطیاں آ گئی ہیں، آپ نے ان غلطیوں کو سدھار کے اپنے فیصلے کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ کے اندر نا فیصلہ کرنے کی پاور ہو، فیصلہ کرنے کی قوت ہو، مطلب اپنے ڈر کو شکست دینے کی جب تک آپ میں پاور نہیں ہے، آپ کے اندر جب تک رسک لینے کی پاور نہیں ہے، مطلب آپ جو ہے نا لائک اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ اپنا جو ہے وہ سیف پلے کرنا چاہتے ہیں، تب تک آپ کچھ بھی بڑا نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی بڑا کرنے کے لیے آپ کو رسک لینا پڑتا ہے، اپنے پیسے کا، اپنے ٹائم کا، اپنی ایون بعض سچویشن میں اپنی جان کا بھی، ٹھیک ہے، اپنی عزت کا۔ تو بہت جگہوں پہ آپ کو رسک لینا پڑتا ہے اپنی جو ہے نا وہ لائک عزت بچانے کے لیے، مطلب آپ کا نام نہ خراب ہو جائے، اس چیز کا رسک تو لینا پڑتا ہے۔ آپ چاہے جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، نام خراب ہونا ہوا پھر بھی ہو جائے گا، اور جتنے مرضی برے کام کر لیں اگر نام بننا ہوا تو بھی بن جائے گا۔ تو آپ نے نا یہ ساری چیزوں کا فیئر نکال کے، جان مال عزت، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا فیئر آپ نے نکال کے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ایک سٹیپ لینے کی کریج آپ میں جب تک نہیں پیدا ہوگی تب تک آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بڑی پیاری قرآن پاک نے ایک بات کی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور اللہ توکل کرنے والوں
کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ جو ہے, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. تو لائک آپ کے اندر جو ڈر ہے نا, وہ کسی بھی شخص کا نہیں ہونا چاہیے ڈیورنگ یور جرنی. ٹھیک ہے, ڈیورنگ یور جرنی ٹو سکسیس آپ کا جو ڈر ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے, کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور بڑی پیاری مجھے آیت یاد آ رہی ہے یہاں پہ کہ جب مسلمانوں کے گروہ, ان سے جب کہا گیا کہ کفار کے لشکر آپ سے جنگ کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں اور وہ تعداد میں آپ سے زیادہ ہیں, تو اس بات نے مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی بہترین مددگار ہے. تو یہ والا ایمان آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, پوری دنیا خلاف ہو جائے میرے اس کام کرنے سے, اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا کے لشکر بھی خلاف ہو جائیں تو دے کین ڈو نو ہارم ٹو می, وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو ہمارا تو لائک یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ڈر صرف اللہ کا, توکل صرف اللہ پہ, اور جو ہے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, جان اللہ کے ہاتھ میں. جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان چیزوں کا ڈر لے کے اپنے کچھ بڑا نہ کرنا, یہ لائک ایک نا انصافی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ڈر کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی آئیڈیا ہے جسٹ اس کی صحیح پلاننگ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, پہلی دفعہ فیل ہو گئے تو بھی وہ فیلئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا فیل ہونا آپ کو بہت کچھ سکھا جائے گا, آپ کو بہت لیسنز دے جائے گا وہ. تو آپ نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے, فیلئر سے ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی فیلئر سے, شکست سے, برے رزلٹ سے گھبرانا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بہت زیادہ چیزیں سکھا کے جاتے ہیں, آپ کا فیلئر آپ کو آپ کی سکسیس سے زیادہ سکھا کے جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے ڈیورنگ یور بزنس جرنی. ٹھیک ہے, پھر یعنی آپ اگین میں کنکلوڈ کروں تو یو ہیو ٹو ڈو جسٹ ون تھنگ, کہ آپ نے وہ کریج بلڈ کرنی ہے, ڈیولپ کرنی ہے رسک لینے کی. ٹھیک ہے, یہ جب آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی تو پھر آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے کہہ لیں کہ کچھ بڑا کرنے کا. دوسری چیز یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں پڑھی تھی, تو آج ایک اور ہم امپورٹنٹ بات پڑھیں گے کہ یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کریج کی. میں ذرا سوچ لوں, لائک میں آپ کو کتابوں سے تو نہیں پڑھا رہا کہ ہم کتابوں کا ایک دفعہ رٹا لگایا اور آپ کے سامنے میں وہی ایز اٹ از. میں آپ کو جو ایکسپیرینسز ہیں لائیو ان کا نچوڑ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ وہ پک کر گئے تو آپ لائک آپ کہیں پہ مار نہیں کھائیں گے. چلیں آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ پلاننگ کس طریقے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پلاننگ جو کی جاتی ہے نا بزنس پلان کی, فار ایگزامپل میں اب آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں اپنا پلان کہ ہماری جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا نیم ہے الحدید. ٹھیک ہے, الحدید کا جو 100 سالہ پلان ہے اس کی میں آپ کو ہلکی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے اپنا پلان بنانا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اسی طرح اپنا پلان بنانا ہے. سب سے پہلے جو پلان بنانا ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھنی ہوتی ہے وہ آپ نے اپنا ویژن رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ویژن ٹاپ پہ رکھنا ہے. اب میں اپنا ویژن فار ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویژن کیا ہے, جیسے میں سٹارٹنگ سے آپ کو بتا رہا ہوں, جنت میں جانا, دوزخ سے بچنا, اللہ کا دیدار حاصل کرنا اور اپنی ایک ٹاپ ایکسیلنس کو اچیو کرنا, یہ ویژن ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹاپ پہ لکھا ہونا چاہیے تاکہ آپ جب بھی دیکھیں آپ کو گلوریفیکیشن ملے. دوسری چیز ہے مشن آپ کا. ٹھیک ہے, اب ویژن تو سب کا سیم ہے, مشن سب کا ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لائک کوئی انجینئر ہوگا تو اس کا مشن اور ہوگا, ڈاکٹر ہوگا اس کا مشن اور ہوگا, لائک اس کے پاتھ ویز اور ہوں گے, اس کے کرنے کے کام اور ہوں گے, ڈاکٹر کے کرنے کے کام اور ہوں گے, ایک چپڑاسی کے کرنے کے کام اور ہوں گے, ایک کک کے کرنے کے کام اور ہوں گے, ایک مکینک کے کرنے کے کام اور ہوں گے. تو لائک ہر پرسن جو ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف سے بلانگ کرتا ہے اس کے جو پاتھ ویز ہیں, اس کے جو کام ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. جنت حاصل کرنے کے لیے اسے
ڈفرینٹ کام کرنے پڑیں گے. لائک ایسا نہیں ہوگا کہ سارے سیم کام کر کے جنت میں چل جائیں. ٹھیک ہے, تو ہاں یہ اصول سب کے سیم ہوں گے لیکن کام سب کے ڈفرینٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لائک میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے اس دنیا کو جو قرآنی اصول ہیں ہیلتھ کے اور جو قرآنی اصول ہیں بایولوجی کے, ہم نے وہ دے کے جانے اور اس پہ ہم نے ایک سسٹم کھڑا کر کے جانا ہے. ایٹ لیسٹ ایک تو ہم ایسا ادارہ کھڑا کر کے جائیں گے کہ جہاں پہ جو لوگ تیار ہو رہے ہوں گے وہ قرآنی اصولوں پہ تیار ہو رہے ہوں گے. تو یہ اب ہمارا مشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اب اس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو اب جو یہ ایک میں نے مشن بتایا کہ لائک جب یہ ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے ہمارا جنت جانے کا رستہ آسان ہوگا کہ لائک جب لوگ قرآنی اصولوں پہ ایک پورے سسٹم کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے, قرآن پہ غور و فکر کر رہے ہوں گے, تو وہ ہمیشہ بہتری سے بہتری کی طرف انسانیت کو لے کے جائیں گے. تب تو یعنی ہم ایک ایسی چیز کا ذریعہ بن گئے جو قیامت تک لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے آتی رہے گی. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے نا کہ پھر ہمیں ہم اگر اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں, ہم انہیں بہتری کے رستے پہ لا رہے ہیں, تو اللہ ہمیں کیوں جہنم میں بھیجے گا. ٹھیک ہے, تو لائک اس طرح کا مشن کہ اب کام یہ دنیاوی ہے لیکن یہ دنیاوی کام کر کے ہم نے جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, اب آبجیکٹیو کی بات کریں کہ یہ کیسے اچیو ہوگا, لائک یہ تو بڑی پیاری بات ہے سننے میں, بڑی ایک دل کو چھو لینے والی بات ہے, کتابی بات ہے. اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اب اس پہ آ جائیں. یہ اب آپ نے تیسری چیز آبجیکٹیو یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے شارٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز ڈیسائیڈ کر لینا. ٹھیک ہے, اب شارٹ ٹرم گولز میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کچھ گولز کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ میرا ایک گول ہے کہ میں نے پاکستان کے ہر شہر میں ایک ہولسٹک ہیلتھ کیئر ایک سینٹر تو کم از کم بنا کے جانا ہے اپنی زندگی کے اندر ہی. تو یہ ایک شارٹ ٹرم گول نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. شارٹ ٹرم گول کیا ہوگا کہ میں سب سے پہلے 1 سال یا 2 سال کے اندر اپنے شہر, یعنی یہ میں اب اپنا پلان بنا رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر میں نے اپنے شہر کے اندر ایک ایسا سسٹم کھڑا کرنا ہے, ایک ایسا کلینک, ایک ایسا ادارہ جہاں پہ لائک لوگوں ٹرین بھی ہو رہے ہوں اور ایسا کلینک جہاں پہ لوگوں کا علاج بھی ہو رہا ہو, اور ایک ایسا ادارہ جہاں سے تیار ہو کے لوگ ملٹیپل پاکستان کے شہروں میں جا رہے ہوں. تو ایسا سسٹم میں نے 1 سال کے اندر ایک اپنے شہر میں کھڑا کرنا ہے. یہ شارٹ ٹرم گول ہے. کیسے کھڑا کرنا ہے اس کے لیے ظاہری بات ہے بجٹ چاہیے, اس کے لیے ظاہری بات ہے ریسورسز چاہیے, نام چاہیے, ایک بڑی محنت چاہیے نا. تو اب ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک ڈاؤن اب میں نے کیا کہ میں نے ایک ایسا ادارہ کھڑا کرنا ہے. ظاہری بات ہے اس کے لیے مجھے, اگر میں ایجوکیشنل سیٹ اپ کی بات کروں تو مجھے آلموسٹ چاہیے ہوگا 3 لاکھ. ٹھیک ہے, اگر میں بگنر لیول کی بات کروں, اگر میں کلینک کھڑا کرتا تو مجھے چاہیے ہوگا 5-6 لاکھ. تو مطلب 9 لاکھ روپیہ میں نے 1 سال کے اندر اپنے ریسورسز سے کریٹ کرنا ہے, نہ کہ کسی اور سے کہ میں نے 9-10 لاکھ روپیہ لینا ہے. تو اب میں شارٹ ٹرم گولز میں یعنی یہ ایک اور گول آ کہ میں نے سال کے اندر 9 لاکھ روپیہ کمانا بھی ہے اور اس سے میں نے یہ 2 چیزیں ڈیولپ بھی کرنی ہے, بلڈ بھی کرنی ہے. تو اب آتے ہیں ساتھ ہی میں نے 1 سال کے اندر یہ بھی کرنا ہے کہ میں 1 سال میں اتنا کام کر جاؤں کہ اس کا امپیکٹ اگلے 5 سالوں تک پڑے, یا اگلے 10 سال تک پڑے, یا اگلے آنے والے 100 سالوں تک پڑے. تو ایسا بھی میں نے کوئی کام شارٹ ٹرم میں رکھا ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر میں ایسا کام ضرور کروں کہ ایک گلوبل آڈینس کو میں ٹچ کر جاؤں. ٹھیک ہے, یعنی میں نے پہلے سال میں کوشش کرنی ہے گلوبل ہونے کی, یا ایٹ لیسٹ پاکستان پورے کو کور کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اب میں بتا رہا ہوں کہ میں نے شارٹ ٹرم گول ایک کلینک, ایک ادارہ کھڑا کرنا, پھر ایک جو ہے وہ 9 لاکھ روپیہ کمانا, اور پھر لائک یہ سارے اب میں شارٹ ٹرم گول بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے بٹس اینڈ پیسز میں کر لیے. اب سوال آتا ہے کہ یہ 9-10 لاکھ روپیہ کیسے کماؤں؟ نہ میرے پاس کوئی ادارہ ہے, نہ میرے پاس کوئی کلینک ہے, نہ میرے پاس کوئی اور کمائی کا ریسورس ہے. تو میں کیا چیز کروں کہ میرے پاس یہ 9-10 لاکھ روپیہ آئے اور میں یہ دونوں چیزیں کھڑی کروں اور پھر میں اگلے سٹیپ کی طرف موو کروں. تو یعنی مجھے بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو زیرو سے سٹارٹ کرنے کے لیے اب میں آئیڈیاز سوچوں گا مائنڈ میں کہ میں کون سے کام کروں کہ میرے پاس اتنا بجٹ آ جائے. تو میں نے جو ہے وہ اس پہ اس کا بریک ڈاؤن اب فردر بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. میں
نے سوچا کہ میں مہینے میں ایک ورک شاپ کرواؤں گا جس سے میں نے کم از کم بھی 30 سے 40 ہزار روپیہ ارن کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہر مہینے ایک ورک شاپ. تو لائک اگر میں 12 ماہ میں ریگولر کنٹینیوسلی ہر ماہ میں ایک ورک شاپ کروا رہا ہوں اور ہر ورک شاپ سے 30 ہزار روپیہ نکال رہا ہوں, تو ایک سال میں 12 ورک شاپ سے مجھے لائک کتنا ارن ہو جائے گا کہ 3 ماہ میں ہی میں لائک لاکھ تک پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو لائک تقریباً 4 لاکھ روپیہ تو میں صرف ورک شاپ سے نکال لوں گا. لیکن ظاہری بات ہے یہ بہت سلو کام ہے کہ اگر میں سال میں صرف 4.5 لاکھ 4 لاکھ روپے ارن کر رہا ہوں تو میں نے سال کے اندر تو سسٹم کھڑا کرنا تھا. تو مطلب مجھے کم از کم 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے نا 9-10 لاکھ روپیہ کرنا ہے, اور باقی کے جو ماہ ہیں وہ میں نے اپنی دوسرے کاموں پہ لگانے ہیں. تو میں اب ایک ورک شاپ رکھی, پھر میں کہوں گا کہ یار میں ہر مہینے 2 سے 3 کورسز کرواؤں کہ اور ہر کورس سے میں 20 سے 30 ہزار روپیہ جنریٹ کروں. ٹھیک ہے, تو لائک ہر مہینے میں 2 کورسز کروا رہا ہوں اور دونوں کا کمبائنڈ بجٹ میں 20 ہزار روپیہ نکال رہا ہوں. تو یعنی مہینے کا میں 50 ہزار روپیہ اس طرح کر کے ارن کر رہا ہوں. اور 2 ماہ کا 1 لاکھ روپیہ, اور اسی طرح 5 ماہ کا 10 لاکھ روپیہ, سوری 5 ماہ کا 10 ماہ کا 2 ماہ کا 1 لاکھ, 4 ماہ کا 2 لاکھ, 6 کا 3, اور اس طرح 10 کا 5. تو یعنی یہ میرے پاس ٹوٹل 6 لاکھ ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت کم اماؤنٹ ہے. اب میں کہوں گا یار اس سے تو پیسے نہیں پورے ہو رہے, اور میں اس سے زیادہ ایجوکیٹ کر بھی نہیں سکتا, اس سے زیادہ میں اپنے ریسورسز کھپا بھی نہیں سکتا. کہ لائک میں اگر مہینے میں 2 کورسز کروا رہا ہوں, ایک ورک شاپ کروا رہا ہوں, تو یہ بھی بڑی محنت والا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی یونیورسٹی مینیج کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کلینک میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں. تو لائک یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر میں اور کوئی چیز اس میں ایڈ کروں, لیکن مجھے سال کے اندر یہ کام کرنا بھی ہے. تو پھر میں کیا کروں گا, پھر میں کہوں گا میں نے ایک بک ایڈ کی ساتھ کہ میں اگلے 3 ماہ کے اندر اندر ایک بک لکھوں. تو یہ ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں نا. اسی طرح میں ایک اور آئیڈیا لگاؤں گا کہ میں یار 2 پروڈکٹ بنا لیتا ہوں, کیوں نہ. بہت لائک جو ہے وہ 40 ہزار, اور 9 ماہ میں جو ہے وہ 60 ہزار, اور 12 ماہ میں جو ہے وہ 80 ہزار. تو 80 ہزار روپیہ یہ بھی ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں نے اپنی آڈینس کو دھو کے تو 4 ماہ فار ایگزامپل لگا لو. اس کے بعد 2 ماہ میں وہ وہی جو ہے نا مجھے 50-60 ہزار چلو وہ بچا کے دے دیتا. مثال دے رہا ہوں, بگنر لیول ہے نا, تو بگنر لیول پہ 50 سے 70 ہزار کے درمیان ارننگ ایک ایوریج ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ آپ نے اسٹارٹ کیا کلینک, آپ کا کوئی اتنی جان پہچان نہیں ہے, اور آپ پہلے ہیں اپنی فیملی میں کلینک کرنے والے, تو اتنی کا ایوریج آتی ہے. تو لائک وہ ادھر سے بھی ایک سیلری آ رہی ہے, اور وہ پھر جو ہے نا پھر میں کوشش کروں گا شارٹ ٹرم گول میں کہ یار میں اپنے کلیبریٹرز پیدا کروں, کہ جہاں پہ میں اپنے جو کورسز کروا چکا ہوں وہی کورسز وہاں پہ پیڈ میں سیل کروں.
تو میں 2-3 کلیبریٹر ڈھونڈوں گا اور ان کے ساتھ 50-50 پہ شیئر کروں گا. ایک کورس سے 2 لاکھ روپیہ نکل رہے تو لاکھ وہ رکھے گا, لاکھ میں رکھوں گا. مہینے میں یہ لاکھ روپیہ مجھے کہہ لیں فری میں آ رہا ہے, مجھے ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی, ٹھیک ہے. مجھے اپنا پریویس کورس میں نے اٹھا کے ویسے ہی ان کو سیل کر دیا. تو اس طرح کر کے لائک میں نے ریسورسز اپنے جنریٹ کرنے پہ اپنی برین اسٹارمنگ کی کہ اچھا یہاں سے میں پیسہ نکال سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے میں نے اپنا ہر کورس ایک بجٹ ریونیو نکالا کہ میں چلے ٹارگٹ اماؤنٹ نہیں بھی پوری ہوتی اس سے کم از کم, یعنی اس کا اگر میں نے 70% اچیو کر لیا, دس از اے ہیوج سکسیس, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ یار آپ 2 ماہ میں ایز اے بگنر کہ آپ کے پاس زیرو تھا, زیرو, اور آپ نے زیرو سے اسٹارٹ لیا اور آپ نے 3 ماہ کے اندر اندر آپ نے 4 لاکھ روپیہ کر لیا ہے, اور اس 4 لاکھ میں سے آپ کو بچا صرف 50,000 ہے, باقی سارا آپ کا ادھر ادھر لگ گیا ہے. تو دس از اے ہیوج سکسیس, دس از ناٹ اے بیڈ ون, یا دس از ناٹ اے, کیونکہ آپ اگر منتھلی 1.5 لاکھ روپیہ ارن کر رہے ہیں اور وہ 1.5 لاکھ میں سے آپ کو چاہے 30,000 بچ رہا ہے, باقی سارا آپ کی گروتھ پہ لگ رہا ہے, دیٹ از ایکچوئل ارننگ. جو آپ لگا رہے ہیں نا وہ آپ کی اصل ارننگ ہے, جو آپ بچا رہے ہیں وہ ارننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو آپ نے کمایا وہ لگا لیا وہ اصل ارننگ ہے, جو آپ نے بچا لیا وہ ارننگ نہیں ہے. یہ میں ٹوٹلی اپوزٹ بات کر رہا ہوں کہ گورے یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ سیو کرتے ہیں نا وہ آپ کی اصل ارننگ کا حصہ ہے, اور جتنا آپ لگا چکے ہوتے ہیں وہ آپ کی اصل ارننگ نہیں ہے. لیکن میں اس کا اپوزٹ بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ لگا رہے ہیں, یعنی آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں, 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ آپ لگا رہے ہیں اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے پہ, تو دیٹ از ایکچوئل ارننگ, دیٹ از ایکچوئل گروتھ کہ جو آپ کو بعد میں بینیفٹ دے گی آنے والے ٹائم میں, آنے والے سال میں, 2 سال میں, کہ اس کا بڑا ایک لمبا آپ کو جو ہے نا وہ ایک بڑے ٹائم کے بعد لیکن ایک بڑا ہیوج آؤٹ کم ملے گا. تو لائک آپ شارٹ ٹرم گولز اس طریقے سے برین اسٹارمنگ کر کے آپ نے لکھ لیے, اور اب آپ کو کری چاہیے. لائک ابھی تک یہ ساری باتیں کیا ہیں, تھیوریٹیکل ہیں, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ ریزونیٹ کری ہوگی کہ آپ سب نے یہ میری لائف میں یہ سب چیزیں یہ پریکٹیکل دیکھی ہیں کہ میں ایٹ اے ٹائم 1 مہینے میں 10 کورسز بھی کروا رہا ہوتا ہوں. کیوں کروا رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا مطلب میرے دماغ پہ چوٹ تو نہیں لگی ہوئی کہ یار میں اتنا کھپ رہا ہوں, جوانی کی ایج ہے, انجوائے کرنا چاہیے, اپنا کمفرٹ زون کرنا چاہیے, باقی مسلمان جوانوں کی طرح اپنے ماں باپ پہ بوجھ بننا چاہیے. خیر بوجھ تو نہیں, ماں باپ کو تو نہیں بوجھ لگتی اولاد, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بالکل ہی عجیب قسم کے نسوانی قسم کے مرد بنے ہوئے ہیں ہمارے آج کل کے نوجوان. تو میں بھی چاہوں تو ویسا بن سکتا ہوں, مجھے کیا پڑی ہے اپنی صحت کو داؤ پہ لگانے کی, ٹائم کو داؤ پہ لگانے کی, اپنے انرجی یوز کرنے کی. تو یہ میں کروں گا تو پھر ہی میں کچھ آنے والی جنریشن کا کروں گا نا, پھر ہی میں کوئی ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے ساتھ والوں کو ایک جو ہے نا ایک نمونہ دے کے جاؤں گا, یا اپنے آنے والوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے جاؤں گا. تو لائک آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے دنیا سے ہٹ کے چلنا ہے, آپ نے ایک ایگزامپل بن کے جانا ہے لوگوں کے لیے, تو پھر آپ کو یہ سب محنتیں کرنی پڑیں گی. تو آپ نے شارٹ ٹرم گولز اس طرح ڈیفائن کرنے, پھر آپ کے لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. لانگ ٹرم گولز میں بتاؤں کہ لائک میں نے کریکولم چینج کروانا ہے, میں نے جو ہے وہ لائک جو ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لے کے آنی ہے, میں نے پولیٹیکل پاور اس سینس میں نہیں کہ میں خود پالیٹکس میں آ جاؤں, میں نے پولیٹیشینس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے. میرے پاس بندوں کی پاور ہونی چاہیے, میرے پاس نمبرز ہونے چاہیے, میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے, کیونکہ اصلی پاور پولیٹیشین کے پاس نہیں ہوتی, اصلی پاور اس پولیٹیشین کو کنٹرول کرنے والے کے پاس ہوتی ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جس کے پاس نمبرز ہوتے ہیں, جو ووٹ دلواتا ہے آپ کو. تو میں نے ایسا فگر بننا ہے کہ یار میرے پیچھے 5,000 بندہ کھڑا ہو, کہ میری ایک کال پہ میں جس کو کہوں گا وہ ووٹ دے کے آئے, میں ایک کال پہ جو کہوں گا وہ کرنے کو ریڈی ہوں. تو یہ پاور اکٹھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرا ایک لانگ ٹرم گول ہے کہ وہ کروں گا تو پھر ہی کوئی بڑا کام کروں گا نا. تو اس کے لیے بھی میں ساتھ ساتھ لائک شارٹ ٹرم گولز میں اپنی ایک اسٹریٹجی وہ اچیو کر رہا ہوں کہ لائک میں ہر کورس سے ایسے بندے اللہ دے دیتا ہے, ہر ورک شاپ سے ایسا کوئی ہیرا اللہ تعالیٰ نکال کے دے دیتا ہے کہ ایک اکیلے ہی چلا تھا سفر کی جانب, لیکن جیسے جیسے سفر, وہ بڑا پیارا شعر ہے, مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد آ رہا شعر کی ماں بہن ایک کر دی ہے, لیکن جیسے جیسے آپ چلتے جاتے ہیں نا اپنے منزل کی طرف تو لوگ آپ کے ساتھ ملتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو
اسٹارٹ آپ کو اکیلے لینا پڑے گا، لیکن رستے میں آپ کے پاس لوگ آتے جائیں گے اور ان میں سے کچھ پرماننٹ جڑتے جائیں گے، کچھ تھوڑا بہت فائدہ دے کے لے کے چلے جائیں گے. جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کر لی اس کو رپیٹ نہیں کریں گے. تو لائک لانگ ٹرم گولز، یہ میں نے کہا کہ 1 سال کے گول شارٹ ٹرم گول، 3 یا 5 سال کے گول لانگ ٹرم گول. ٹھیک ہے کہ اگلے 5 سال میں میں نے یہ کرنا ہے، میں نے پولیٹیکل پاور گین کرنی ہے، میں نے اپنی فائنینشیل ایک سسٹم کھڑا کرنا ہے، میں نے کم از کم 3 شہروں میں اپنا سسٹم کھڑا کرنا ہے. یہ کم از کم جو ہے وہ اپنی جو آڈینس ہے اس کا نمبر بہت زیادہ 15-20 ہزار تک گین کرنا ہے، ایکٹیو اسٹرینتھ کرنی ہے. میری جو ہے وہ ایئرلی جو انکم ہے وہ لائک کروڑوں کے حساب سے ہونی چاہیے. تو یہ کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں. ٹھیک ہے، میری ہر سال میں 2 کتابیں آنی چاہیے، میری ہر سال میں یہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے لانگ ٹرم گولز ہیں. لیکن یہ لانگ ٹرم گول تب اچیو ہوں گے جب آپ شارٹ ٹرم گولز اچیو کر رہے ہوں. تو لائک الحمد للہ آئی ایم اچیونگ شارٹ ٹرم گولز. ہمارا پچھلے سال دسمبر سے یہ سفر شروع ہے اور ابھی تک دسمبر نہیں آیا، اور الحمد للہ ہم نے ایک سیٹ اپ ایجوکیشنل بھی بنا لیا جہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ ایک اپنی آڈینس بھی بنا لی کہ لائک جو ہماری ہر ورک شاپ میں آ جاتی ہے. ہم نے ایک اب الحمد للہ کلینک بھی کھڑا کر دیا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، ہمارا کلینک بھی بن گیا. تو سال سے پہلے ہی سب کچھ اچیو ہو گیا. سال کا ٹارگٹ ہمارا کچھ اور تھا، ہم نے اس سے پہلے اچیو کر لیا. تو ہمارے پاس ٹائم بڑھ گیا. لیکن یہ سب کچھ تب اچیو ہو نا جب بہت زیادہ ہارڈ ورک کری. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے مل جاتا ہے؟ ایسے نہیں ملتا. مطلب میں نے ایک ہفتے میں 4 شہروں کا سفر کیا پھر جا کے یہ ہوتا ہے. تو یہ بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو پھر ہی آپ کچھ بڑا کریں گے نا. تو یہ اس طریقے سے پلان بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے نا پلان کے اندر آپ نے جو SWOP ہے، اسٹرینتھ ویکنیس، SWOT. ٹھیک ہے، اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہوگی، آپ کی ویکنیس کیا ہوگی سفر کے دوران، آپ کی محنت کے دوران اپرچونیٹیز کیا کیا ہوں گی، اور تھریٹس کیا کیا ہوں گی. تو مجھے تھریٹس فار ایگزامپل اپنی شیئر کروں تو مجھے مافیا کی تھریٹ ہے، مجھے کونسل کی تھریٹ ہے، مجھے جو ہے وہ جو پہلے سے مارکیٹ میں موجود گنڈے ہیں. جب آپ نئے نئے مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مارکیٹ میں گنڈے بھی موجود ہوتے ہیں، ایجوکیشن میں بھی گنڈے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں وہاں پہ ایک گنڈا پہلے سے موجود ہوگا. تو اس گنڈے کی دھمکی ہوتی ہے، آپ کو 100 طرح کی دھمکیاں فیس کرنی ہوتی ہیں. تو وہ تھریٹس ہیں، ان سے نپٹنا کیسے ہے، اس کے لیے پاور ہونی چاہیے. اسٹرینتھ آپ کے پاس کون سی ہے جو آپ کو مدد کرے گی. تو اسٹرینتھ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اسٹرینتھ آپ کی اللہ پہ توکل ہے. ٹھیک ہے، کہ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ میں کتابی بات نہیں بتا رہا، الحمدللہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کو نمبرز گین کرنے چاہیے، آپ کو اخلاص کے ساتھ محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو میٹیریل اسٹرینتھ ہے وہ بھی دیتا ہے، لوگ بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، ہر طرح کی اسٹرینتھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹرینتھ میں جو سب سے ضروری اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ ہے، آپ کی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ ہے. لائک آپ کی ایموشنل نیڈز، آپ کو برے وقتوں میں آپ کے جو ہے نا وہ سہارا دینے والے لوگ، یہ اسٹرینتھس جو ہے نا آپ کی میٹر کرتی ہیں. تو یہ اسٹرینتھ آپ نے اپنی بنا کے رکھنی ہے کہ آپ سال کے اندر ایسی اسٹرینتھ ڈیولپ کر جائیں. پھر ویکنیسز آپ کی کیا کیا ہیں. ویکنیس میں فیملی سب سے بڑی ویکنیس آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ کہ میری فیملی جو ہے میری اسٹرینتھ والے رول میں آ گئی. تو فیملی ویکنیس اس سینس میں آتی ہے کہ لائک آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کوئٹ کرنا پڑتا ہے جسٹ بیکاز آف یور فیملی پریشر، یا جسٹ بیکاز آف یور فیملی والوں کی باتیں. تو فیملی اس سینس میں ویکنیس ہوتی ہے. تو اپرچونیٹیز جو ہے نا ہر کوئی اسپیشل ایونٹ، کوئی جو ہے نا آپ کے دشمن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کے کمپیٹیٹر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی اسپیشل ایونٹ آ گیا تو وہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے. کوئی حادثہ ہو گیا، لائک کوئی ملک میں کوئی ایک ایونٹ ہو گیا، کوئی عالمگیر تحریک چل پڑی ہے. فار ایگزامپل اب آنے والا یہ اکتوبر میں بریسٹ کینسر کا منتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ آپ کوئی بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بنائیں اور کوئی کورس بنائیں اور آپ اس مہینے میں لانچ کریں. تو یہ آپ اپرچونیٹی ہے. تو آپ سال پہلے یہ ساری اپرچونیٹیز میپ کر کے رکھتے ہیں کہ یار جیسے 12 ربیع الاول فار ایگزامپل آیا. ٹھیک ہے، تو 12 ربیع الاول میں آپ یہ سوچیں کہ اس کو ایز اے اپرچونیٹی میں کیسے لے سکتا ہوں.
تو یہ آپ کے پاس، یہ آپ نے مائنڈ لڑانا ہے پلان بناتے وقت. تو 12 ربیع الاول کو مثال دیتا ہوں کیسے آپ ایز اپرچونٹی لے سکتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ یا اپنے کسٹمرز بڑھانے کے لیے 12 ربیع الاول پہ آپ اسپیشل ڈسکاؤنٹ لگا دیں. ٹھیک ہے، اور چاہے اس اسپیشل ڈسکاؤنٹ میں آپ بالکل اصل میں وہ ڈسکاؤنٹ نہ ہو، مطلب آپ نے جو ڈسکاؤنٹ لگانا ہے سال پہلے آپ نے پلان کیا ہو کہ یار یہ ڈے اسپیشل ہے، فار ایگزامپل 14 اگست کا دن اسپیشل ہے، 12 ربیع الاول کا دن اسپیشل ہے، محرم کے دن اسپیشل ہیں، تو آپ نے نا وہ پہلے سے رول آؤٹ کر کے رکھنے کہ یار یہ دن ہمارے کنٹری میں نا اسپیشل منائے جاتے ہیں، اور اس دن لوگ جو ہے نا وہ لائک زیادہ ان دنوں میں لائک ان کے دل نرم ہوتے، شب برات ہے یا شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے رول آؤٹ کر کے رکھنی، ان سب دنوں کو آپ نے ایز اے اپرچونٹی لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان ہے تو رمضان میں کوئی بیوریج بنا دیں، ویٹ لاس پروڈکٹ بنا دیں، ٹھیک ہے، ہیلدی گٹ رکھنے کے پروڈکٹس بنا دیں. تو ایز اے اپرچونٹی آپ نے پہلے سے 1 سال پہلے رول آؤٹ کر کے رکھنی ہے. یعنی آپ نے اپنے دماغ میں یہ فراست اپنے اندر لے کے آنی ہے کہ یار اگلے سال میں یہ چیزیں آنی ہیں، تو میں پہلے سے رول آؤٹ پلان کر کے رکھوں. تو الحمدللہ ہم نے پلان کر کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے پروڈکٹ کی پرائس نا اس لیے سال پورے کو مد نظر رکھ کے ہر دن پہ ڈسکاؤنٹ لگانا ہے. آپ نے اس کو مد نظر رکھ کے پرائس ایڈجسٹ کرنی کہ آپ ڈسکاؤنٹ 50% بھی لگائیں تو آپ کو خسارہ نہ ہو، آپ کو پیسوں کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو لائک اس طریقے سے آپ اپرچونٹیز یہ پہچاننی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نوٹ کر کے رکھنی ہے. پھر آپ تھریٹس کو بھی آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ یار یہ تھریٹ آئے گی، اس سے کیسے نمٹنا ہے، یہ بھی پہلے سے پلان بنا کے رکھے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سے رول آؤٹ کر کے رکھنی ہے. پھر آپ ایک اچھے وے میں چل سکیں گے. یعنی آپ کو سب سے پہلے ہر چیز کا پہلے آپ نے حساب لگا کے رکھا ہوا ہے. تو جب آپ نے حساب نہیں لگا کے رکھا ہوتا، اچانک آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ نے ایک پلان بنانا ہے. میں نے بہت موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتائی ہیں. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹیم ورک بنانی ہے اپنی، جو ہے وہ لائک وہ ساری باتیں ہم نے کر لیں پچھلے میں کہ آپ نے جب کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ کو ٹیم تو چاہیے ہوگی. آپ نے کلیبریشن بلڈ کرنی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ سارے کام ہیں. تو لائک ایک پلان بناتے وقت آپ نے یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے اور ان کا امپیکٹ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یار اس سال میں نے یہ بک لکھنی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، میں نے یہ ورک شاپ کروانی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ میں اپنا امپیکٹ شیئر کروں تو میں نے یہ امپیکٹ لگا کے رکھا ہوتا ہے کہ اس ورک شاپ میں اتنی آڈینس آئے گی تو اس آڈینس میں اس طرح کے لوگ آئیں گے اور اتنا میرا سوسائٹی میں امپیکٹ بڑھے گا، اتنی میری جو ہے نا وہ لائک نام بڑھے گا، یا اتنا جو ہے نا مجھے آسانی ہوگی اگلی دفعہ کوئی اسٹیپ لیتے ہوئے. لائک ہر چیز کا امپیکٹ پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے رکھیں، ایسٹیمیٹ لگا کے رکھیں. ٹھیک ہے، 100% آپ کے حساب سے چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایسٹیمیٹ آپ نے لگا کے رکھا ہوگا نا آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کر کے رکھیں آپ. ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا اس سارے سفر میں لاسٹ ہم بات کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے. تو بعض اوقات جیسے میں اپنا جرنی شیئر کروں، بہت ساری جگہوں پہ فیلئر ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ کامیاب ہی ہوتا رہا ہوں. بہت ساری ورک شاپ فلاپ ہوئی ہیں، بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے کورسز فلاپ ہوئے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ ڈی موٹیویشن آتی ہے. لائک میں ابھی آج کی بات شیئر کرتا ہوں تو لائک آپ کی درمیان میں خراب ہوگی میں زیادہ میں نا ڈی موٹیویٹ سا تھا. بینیفٹ ہے میرا، تو بینیفٹ نہیں ہے میرا، بینیفٹ آخرت میں ہے. تو میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، تو یہ کیوں نہیں آ رہے. لائک یہ مجھے بہت زیادہ نا وہ ہو رہی تھی نا امیدی سی اپنے اسٹوڈنٹ سے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مجھے ان کو فارغ کر دینا چاہیے، مجھے نا بس کوئٹ کر دینا چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ جو مرضی کریں، میں کیوں اپنے آپ کو کھپاؤں.
ٹھیک ہے. تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار اگر میں بھی یہ کروں تو میرے اور ان میں فرق کیا ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو میں ٹیچر ہوں, تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے نا. تو اگر میں ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو یا ان کے اس بیہیویئر کو یا ان کے اس نان سیریسنس کو برداشت نہیں کروں گا, ان کی غلطیوں کو برداشت کر کے اور ان کو ان کی ہر خامی کو لے کے برداشت کر کے نہیں چلوں گا, تو وہ کیسے اپنے آپ کو امپروو کریں گے. میں اپنے آپ کو دیکھوں تو اگر ایسا ہو کہ ڈنڈے کے زور پہ مجھے کوئی سیدھا کرنے والا ہو تو میں تو کبھی بھی سیدھا نہیں ہوں گا. پیار سے, برداشت سے, حلم سے لوگ سیدھے ہوتے ہیں نا. تو لائک ایک پروسیس, تو لائک جو ایک لیڈر ہوتا ہے یا جو ایک ٹیچر ہوتا ہے یا جو ایک بڑا شخص جس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو ایگزامپل بنانے کا یا آئیڈیل بنانے کا یا کچھ بڑا کرنے کا, قربانی ہمیشہ اس کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, قربانی ہمیشہ اس نے دینی ہے, اپنے ایموشنز کی, اپنے طبیعت کی, اپنے ٹائم کی, اپنے مال کی, اپنی جان کی, ہر اپنی عزت کی, ہر جگہ پہ قربانی سب سے پہلے اس کی مانگی جائے گی. تو آپ اگر تو یہ قربانی دینے کے لیے ریڈی ہیں تو پھر آپ کو ویلکم ہے, آپ ضرور سٹارٹ آج سے ہی لیں. تو لائک یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایک بزنس کھڑا کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑی ضروری بات اور بھی تھی کہ جو لائک ذہن سے میرے آئی تھی پھر نکل گئی. ہاں, اب جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں, سوچتے ہیں شاید کسی بک کو دیکھ کے یاد آ جائے. ہاں آ گئی یاد, کہ آپ نے اس پورے سفر میں آپ کو جو سب سے زیادہ چیز چاہیے ہوتی ہے نا, وہ ایک مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مخلص ساتھی کی, مخلص ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اکیلے ہو سکتا ہے آپ دھکے کھا کھا کے اکیلے آپ کر جائیں, لیکن پھر بھی آپ کو اگر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو آپ نے اپنے ساتھ ایک اپنے جرنی پہ, اپنے سفر پہ ایک مینٹور کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اپنے جس کو ایک دفعہ آپ نے مینٹور مان لیا ہے تو بس اس کے ساتھ چپک کے رہنا ہے, اس کے ساتھ جڑ جانا ہے. کہ اس کے ساتھ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو آئے روز استاد بدلتے رہتے ہیں نا, تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو آپ نے اگر ایک دفعہ مکمل تحقیق کر کے ایک استاد چوز کر لیا ہے تو پھر اسی استاد کے ساتھ رہنا ہے آخری دم تک. ٹھیک ہے, یعنی تحقیق آپ نے چننے سے پہلے کرنی ہے, لیکن چننے کے بعد آپ نے تحقیق کی, چننے کے بعد اپنے استاد کو آپ نے لائک برا بھلا کہا, یا چننے کے بعد آپ نے اپنے استاد کو چھوڑا, تو دیٹ از اے نیگیٹو پارٹ آف یور جرنی. کہ آپ پہلے جتنی مرضی تحقیق کریں, تحقیق کرنے کے بعد آپ ایک استاد کو آپ نے چن لیا, ایک مینٹور کو, کہ جو آپ کے سفر میں آپ کو گائیڈ کرے, تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جڑ جائیں. ٹھیک ہے, جو جگہ جگہ جاتے ہیں رلتے ہیں ان کو نہیں, وہ نہیں کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے. تو ایک ہی پرسن کے ساتھ جڑ جائیں, مکمل تحقیق کر کے جڑیں. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جڑیں, مکمل تحقیق کر کے جڑ جائیں, اس کے بعد اس کا دامن نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, ہاں جہاں پہ وہ غلط بات کہے اور اس کی اپنی کہی ہوئی بات نگیٹ کر رہی ہے اس کو, تو وہاں پہ آپ ضرور اس کو بتائیں کہ سر آپ نے پہلے تو یہ بتایا تھا, اب آپ یہ بتا رہے ہیں, تو یہ تو آپ کی اپنی بات سے جو ہے نا وہ ٹکرا رہی ہے. تو لائک یہ تو ایک دوستوں والا ریلیشن ہوتا ہے مینٹور کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کہ پیر مرید والا رشتہ, یہ نہیں. ایک یعنی ایسا مینٹور ڈھونڈے جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست کی طرح چلے. ٹھیک ہے, تو ایسا آپ کو مل گیا تو بہت آپ خوش نصیب انسان ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایسا آپ کو مل گیا تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو سب سے زیادہ چیز چاہیے نا ضروری, وہ ساری چیزیں کمپائل کر کے اب کنکلوژن کی طرف آ جاتے کہ آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ لگے رہنا ہے. آپ نے کوئٹ نہیں کرنا جرنی کو. بڑی پیاری بات ہے, امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہو تو دوڑو, دوڑ نہیں سکتے تو پیدل چلو, پیدل نہیں چل سکتے تو جو ہے نا وہ لائک وہ کیا کہتے ہیں گھسٹ گھسٹ کر چلو. اگر یہ بھی نہیں, سوری اس سے پہلے ایک اور تھا کہ لیٹ کر چلو. ٹھیک ہے, رینگ کر جیسے ہوتا ہے نا, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ کر چلو, بٹ رکنا کبھی نہیں ہے,
پیچھے نہیں کبھی مڑ کے دیکھنا. تو وہ جو ہے نا وہ طارق بن زیاد کی طرح لائک کشتیاں جلا دینی ہیں آپ نے. تو لائک آپ جو ہے نا کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا آپ نے. آپ کو 10 دفعہ بھی فیلئر ہو گیا نا, آپ کو یہ یقین ہے کہ میں یار ٹھیک کر رہا ہوں, مطلب آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اپنا 100% دے رہا ہوں, اس کے باوجود فیلئر آ رہا ہے, تو آپ نے اس فیلئر کی وجہ سے کوئٹ نہیں کرنا اپنی جرنی میں. آپ نے جاری رکھنا ہے اپنا سفر, جتنی مرضی درمیان میں بے وفائیاں ہو جائیں, مشکلات آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, آپ نے کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا, جاری رکھنا ہے سفر کو. آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا, 1 مہینے سیل ہوا, دوسرے مہینے نہیں سیل ہوا, تیسرے مہینے یہ نہیں کرنا کہ آپ چھوڑ دیں, کنٹینیو رکھیں. کنٹینیوسلی ایک کام کرنے سے ہی برکت ہوتی ہے. اگر آپ کنٹینیوسلی کوئی کام نہیں کرتے تو یہ آپ کبھی بھی کچھ بڑا نہیں کرتے. ثابت قدمی انسان کو بہت عظیم لیول تک لے کے جاتی ہے. اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نا وہ کام پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو مگر مسلسل ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ایک دن جو ہے نا پوری رات عبادت کی اور اس کے بعد مہینہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ حاضر ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ روزانہ کے 2 نفل پڑھتے رہو, روزانہ پوری رات چاہے نہ لگاؤ, 2 نفل ڈیلی کے پڑھتے رہو شکرانے کے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ایک رات ساری رات عبادت کرتے رہو, باقی پورا مہینہ اللہ کے سامنے ہی نہ ہو. تو ثابت قدم ہمیشہ رہنا ہے, مسلسل, اور ایک پرسیویرنس یہ ہمیشہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں پچھلے اور آج کے لیکچر کی جو بہت پریکٹیکل, بہت زیادہ میری زندگی کا نچوڑ ہے, ٹھیک ہے. اور میرے اساتذہ سے جو میں نے سیکھا ہے, میں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو سیکھا ہے, یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو ان ساری باتوں کو کنکلیوڈ کر کے آپ ایک پیج پہ لکھیں گے تو آپ کی یہ ایک بک ریڈی ہو گئی ہے. اور آپ کے پاس ہر وہ میرا خیال ہے میں نے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے. یہ جو چیز رہتی ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کہ جو آپ کو چاہیے کچھ بڑا کرنے کے لیے یا ایک نئی پروڈکٹ لانے کے لیے. آپ کو آج میں نے پلان بنانا بتائی, اس طرح آپ اپنا ایک پلان ڈیزائن کر کے آپ نے مجھے دینا ہے, ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس سے پہلے تک, ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم اگلا لیکچر میں اور بہت ساری ضروری باتیں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.